نستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ما زاغ البصر ہے نگاہ تیری شق القمر ہے ادا تیری سبحان اللہ ہاذا البلد ہے شہر تیرا سدرا سے آگے ہے راہ تیری والشمس ہے چہرہ تیرا سبحان اللہ واللیل زلف سیاہ تیری یاسین و طٰہٰ نام ہے مزمل و مدثر قبا تیری میں کیا میری اوقات کیا رب بھی کرتا ہے ثنا تیری تو ہے مجسم خوبیاں میں بیاں کروں کیا کیا تیری اتنا میں کہتا ہوں فقط ہے ذات بعد از خدا تیری صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام مفتیان اعظام ائمہ کرام اور میرے بزرگوں اور غیور دوستوں آج کا آپ کا یہ سالانہ جلسہ بڑی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے. مختصر وقت میں مجھے اپنی بات بھی مکمل کرنی ہے. گزشتہ سال جہاں سے چھوڑا تھا میں وہیں سے آغاز کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے معاشرے میں اصلاح کے اعتبار سے ضرورت ہے مختلف موضوعات پر بیانات کی. کوئی برائی کوئی گناہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے جو نہ ہو رہا ہو، لیکن ان تمام برائیوں میں سے میں نے آج انتخاب کیا ہے زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے نمازوں سے لا تعلقی، روزے سے کوئی واسطہ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے مسلمان دین سے، قرآن و شریعت سے، اللہ اور رسول سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے.
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کا سوال بیان کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں اس کے جواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یسألونک عن الخمر، اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ شراب کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ اے پیغمبر ان سوال کرنے والوں کو آپ جواب دے دیں کہ شراب ہو یا جوا ہو، اس کے اندر ظاہری طور پر تھوڑا سا انسان کو نفع تو ظاہری طور پر نظر آ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں گناہ ہے اور فائدے سے زیادہ اس میں نقصان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے چھوڑنے کا مشورہ دے دیا، لیکن ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا۔ ابھی لوگ شراب پیتے رہے اور شرابوں سے اپنی مجلسوں کو آراستہ کرتے رہے، بالآخر نماز کا وقت آیا، ایک مجلس میں شراب پی گئی اور پھر نشیبی کی حالت میں ایک آدمی کو نماز کے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، سورہ کافرون کو پڑھا اور اس کا معنی اور مفہوم بالکل بدلتا چلا گیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں جہاں لا آتا ہے اس لا کو وہ چھوڑتے چلے گئے، اس سے قرآن کریم کا مفہوم الگ ہو جاتا ہے، قرآن کا مفہوم بدل جاتا ہے، قرآن میں تغیر اور تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ لا اعبد ما تعبدون کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے جن کی اے مشرکو تم عبادت کرتے ہو، اور جب لا ہٹا دیا جاتا ہے اعبد ما تعبدون پڑھا جاتا ہے، اب آیت کا مطلب ہو جاتا ہے کہ اے مشرکو، اے کافرو، جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو میں بھی انہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو گویا اسلام سے، توحید سے بندہ شرک کی طرف اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو حالت نشہ میں تمہیں نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اوقات میں شراب کو حرام کر دیا، باقی اوقات میں ابھی اس کی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ مجلس میں شراب پی گئی اور شراب کے دوران جھگڑا ہو گیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری فیصلہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو شراب، جوے کے تیر اور یہ بت جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، رجس، یہ تمام کی تمام چیزیں گندگیاں ہیں، یہ تمام ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہے، رحمان کے اعمال نہیں ہے، رحمان نے ان کا حکم نہیں دیا ہے، یہ تمام اعمال وہ ہیں جو شیطان کی پیروی میں کیے جاتے ہیں، جو شیطان کہتا ہے وہی یہ اعمال ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، یہ تمام گندے بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا، لہذا ان کے ناپاک اور گندہ ہونے کی وجہ سے، ان کے شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان سے کنارہ کر لو، اب ان سے دور ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نواز دے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان عداوت ڈالنا چاہتا ہے، دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا شیطان جس طرح تمہارے درمیان عداوت و دشمنی چاہتا ہے، لِيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اسی طرح شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے تم اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ اور نمازوں سے غفلت برتنے لگ جاؤ۔ هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ اب بھی شراب سے باز نہیں آؤ گے؟ اب آپ ان آیات کریمہ کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو آپ یہاں غور کیجئے گا کہ شراب کو بتوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شراب کتنی بری شے ہے، کتنی ہلاک کر دینے والی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو بتوں کے ساتھ بیان کیا۔ دوسرے اس شراب کو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ناپاک قرار دیا۔ تیسرے اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو شیطانی عمل بتلایا۔ چوتھے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں شراب سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا۔ پانچویں شراب کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا۔ چھٹے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی مذمت میں بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساتویں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرما دیا کہ شراب کے ذریعے سے بندہ نماز سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، جسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے بندہ دور چلا جاتا ہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالی بڑے پیارے انداز میں اس کی مذمت اور برائی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ان برائیوں کے باوجود تم شراب کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا تم شراب سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی تم نشہ کرتے رہو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی انداز سے، مختلف اطوار سے ہمیں سمجھایا ہے، نشے کی اور شراب کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ اور اس سے اخیر میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں شراب کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اولا حضرت صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیتیں فرمائی ہے، ان وصیتوں میں ایک وصیت فرمائی ہے کہ شراب مت پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے وصیت کی، اے ابو دردہ شراب کے قریب نہ جانا، شراب مت پینا، یہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ جس طرح چابی سے دروازے کھل جاتے ہیں، اسی طرح جو بندہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، نشے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے دروازے برائی کے کھل جاتے ہیں۔ انسان برائی کے گھروں میں، برائی کے مکانوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر ان مکانات سے نکلنا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا انسان کے لیے مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین بن جاتا ہے۔ اور فرمایا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ ایک مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کرتے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے، پھر 40 دن کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ پھر توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر شراب پیتا ہے، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی، عبادتیں رد ہو جاتی ہیں۔
پھر توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا محمد عربی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی، اور چوتھی مرتبہ پینے کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، آپ کس روش پر چل پڑے ہیں؟ یہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے۔ ہم اغیار کے چکر میں آ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ جس طرح بندہ اپنے جسم سے، اپنے بدن سے قمیض اور کرتا نکالتا ہے، اسی طرح جب بندہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، جو بندہ نشہ کرتا ہے، اسی نشے کی حالت میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس نشے کے عادی کی پیشی ہوگی تو اللہ کے حضور میں جب وہ پیش ہوگا تو اس کی پیشی شرک کرنے والے کی طرح اور بتوں کو پوجنے والوں کی طرح ہوگی۔ تو کتنی سخت وعید ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، غیروں کے لیے منت مان رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، جو پیشی اس انسان کی ہوگی اسی طرح پیشی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انسان کی ہوگی جو شراب کا عادی ہے، جو نشے کا عادی ہے اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس برائی کا۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کر رکھا ہے کہ میں اس انسان کو جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون جو ایک جگہ جمع ہو چکا ہوگا وہ ان لوگوں کو پلاؤں گا جو دنیا کے اندر نشہ کرتے تھے، دنیا میں شراب کا استعمال کرتے تھے، اور جو میرے ڈر کی وجہ سے شراب سے دور رہے گا، شراب کے نزدیک نہیں جائے گا، میں اسے پاکیزہ حوضوں سے، پاکیزہ تالابوں سے پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ اور وہ شراب دنیا کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یطاف علیہم بکاس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، کہ جو شراب پیالوں میں جنتی کے سامنے پیش کی جائے گی وہ بالکل صاف شفاف ہوگی، پینے والوں کو لذت دینے والی ہوگی، اور اس کے پینے کی وجہ سے لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، انسان کی عقل خراب نہیں ہوگی، اس پر دیوان کی تاری نہیں ہوگی، وہ بہکے گا نہیں، بس یہ شراب اس کی لذت کا سامان ہوگی، دنیاوی شراب کی طرح اس کو عقل مغلوب کر دے اور اس کی عقل پر شراب مسلط ہو کر اسے نالیوں کا پانی پینے پر مجبور کر دے، اس طرح کی وہ شراب نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراباً طہورا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی جو اہل جنت کو پلائی جائے گی، اور ان لوگوں کو پلائی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دنیا میں شراب کے نزدیک اور نشے کے قریب تک نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف احادیث میں شراب کی حرمت کا بیان کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا رحمت للعالمین آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب
تمام برائیوں کی جڑ ہے، اکبر الکبائر، تمام بڑے گناہوں میں یہ سنگین گناہ اور بڑا گناہ ہے۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے، ترک الصلاۃ، وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَوَقَعَ، اور وہ انسان جو شراب پیتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ بسا اوقات منہ کالا کر بیٹھتا ہے۔ یہ جملے جو نبی کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، کیا ان کی سچائی معاشرے میں ظاہر نہیں ہو رہی ہے؟ آج کتنے واقعات ہیں جو اخباروں میں، میگزینوں میں، خبروں میں آپ سنتے اور پڑھتے ہوں گے۔ ایک انسان شراب پیتا ہے اور بھی شراب پی کر نہ اسے ماں کا خیال رہا، نہ بیٹی کی تمیز رہی، اور اپنے گھر کی عورتوں ہی کے ساتھ اس نے منہ کالا کر لیا۔ یہی تو فرمایا ہے ہمارے اور آپ کی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب اور نشے کا عادی جس طرح نماز سے غفلت کرتا ہے، بسا اوقات اپنی ماں، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کے ساتھ منہ کالا کر دیتا ہے۔ یہ میرے نہیں، ہمارے نبی کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر شراب کی اور نشے کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، شراب ہو یا شراب کے علاوہ کوئی بھی شے ہو جس کے ذریعے سے انسان پر نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کی عقل پر قبضہ ہو جاتا ہے، ہر نشہ آور چیز کو اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کی لائی ہوئی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، یا وہ چرس ہو، افیم ہو، دنیا کی ایجاد مختلف انداز میں انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت سب کی ایک ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ نشے والی چیز پینے کی ہو یا کھانے کی ہو یا سونگھنے کی ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، ہر نشے والی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں پر حرام قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے ایک صاحب نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں تو شراب بناتا ہوں دوا کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کان کھول کر سن لیجئے، آپ نے فرمایا کہ شراب یہ دوا نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے بیماری قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جسے نبی نے بیماری فرما دیا ہو اس کے ذریعے سے علاج نہیں ہو سکتا، اور اس کے ذریعے سے بندوں کو شفا نہیں مل سکتی، اس لیے کہ حرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی، حرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریاں رکھی ہیں۔ اور پھر شراب کسی بھی طرح کی ہو، یمن کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور خاص شراب کے بارے میں سوال کیا کہ ہمارے یہاں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ اس سے نشہ آتا ہے یا نہیں؟ سائلین نے کہا، یا رسول اللہ اس سے نشہ تو آتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے اندر نشہ آتا ہے تو وہ حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ اب صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے جو شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جب لوگوں کو ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں انگاروں کی لپٹوں میں وہ لوگ ملوث ہو جائیں گے، اور ہر طرف سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیرے ہوئے ہوگا، اور اس شدت کے عالم میں ان کے بدنوں سے، ان کے جسموں سے خون بہ رہا ہوگا، پیپ بہ رہا ہوگا، ایک جگہ جمع ہو جائے گا، اس کو طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ یہی جہنمیوں کا پیپ، خون اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پلائیں گے جو دنیا کے اندر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک نے آپ کو رنگ رہے ہیں، میں خاص طور پر انہی سے مخاطب تھا، لہذا نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں
آپ نے اس نشے کی برائی کو سمجھ لیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ تمام حضرات اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے احباب کو اس خطرناک ہمارے دین اور ہماری دنیا دونوں کو برباد کرنے والی شراب یا ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے نشہ ہوتا ہے انشاءاللہ ان سے چھڑائیں گے، انہیں آمادہ کریں گے اس بات پر کہ وہ آئندہ کبھی نشہ نہیں کریں گے اور وہ نشے کے نزدیک اور قریب نہیں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان اس کے قریب کس طرح جا سکتا ہے جسے نبی پاک علیہ السلام نے تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی چابی قرار دیا ہو۔ آج معاشرے میں ایک تباہی یہ ہے کہ طلاق کا سلسلہ جاری ہے، گھروں میں جگہ جگہ طلاقیں۔ ان طلاقوں کے پیچھے جو وجہ سامنے آئی ہے بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ نشہ کرتا ہے اور پھر نشے کی وجہ سے جب اس کی عقل خراب ہوتی ہے تو وہ طلاق آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں جب سوال کیا جاتا ہے تو پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں۔ یعنی وہ شراب پینے والے کی یہ چھوٹ کی اور اس کے لیے آزادی کی راہیں بھی نکالی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور دیگر فسادات تو علیحدہ ہیں۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے پھر زناکاری میں اور قتل تک کے جرم میں وہ دریغ نہیں کرتا۔ لہذا آپ سبھی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو پینے والے ہیں وہ انشاءاللہ چھوڑیں گے، اور جن کے متعلقین دوست احباب پیتے ہیں وہ ان سے چھڑانے پر آمادہ کریں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا مدینہ منورہ میں کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو شراب مدینے کی گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی جس طرح بارش کا اور سیلاب کا پانی ہوتا ہے، اور پھر ایک عرصے تک ایسا رہا۔ جب بھی بارش ہوتی تو شراب کی بو اس پانی کے اندر ظاہر ہو جاتی، تو آسمان سے برس کر زمین پر، نالوں میں اور گلیوں میں بہ رہا ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام کے صرف ایک اعلان پر شرابوں کو بہا دیا، اور جو محفلیں سجی ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام کے منادی نے جب اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، پیالہ منہ کے قریب جا چکا تھا، تو ان صحابہ کرام نے جیسے اعلان سنا اپنے پیالوں کو زمین پر پٹک کر توڑ دیا کہ جو چیز حرام ہو گئی ہے اب اس کا ایک گھونٹ بھی ہمارے منہ کے اندر نہیں جا سکتا۔ جان تو جا سکتی ہے مگر حرام کے قریب ہم نہیں جا سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اس عادت کو نبی کریم علیہ السلام کے ایک اعلان پر بالکل چھوڑ دیا، اور ہر مسلمان نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، آپ کے دلوں میں بھی محبت ہے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں کوئی بھی انسان جو شراب کا یا دوسری چیزوں کا عادی ہے جن کے ذریعے سے وہ نشہ کرتا ہے انشاءاللہ ان سے باز رہے گا، ان سے کنارہ کرے گا اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کرے گا، اور ان برے اعمال بلکہ برائیوں کی جو جڑ اور چابی ہے اس کے نزدیک اور قریب نہیں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔